جی السلام علیکم. کیا حال ہے ماشاء اللہ سب دوست سب خیریت سے ہیں. اللہ کیا امید ہے ماشاء اللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عنوان آپ کے سامنے ہے سن 1947 تا 1960 افسانہ میں حقیقت نگاری کی روایت. افسانہ کی تعریف دیکھتے ہیں کیا ہے جی. کہتے ہیں افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے. ایسی تحریر جس میں اختصار اور اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں افسانہ کہلاتا ہے. یہ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم رکھنے میں معاون نہ ہوں. اس میں وحدت تاثر اور کلیت ہو. وحدت تاثر کی بات کریں تو کہتا ہے افسانے کی ایسی خاصیت کہ یہ اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر واحد تاثر قائم کرتا ہے، وحدت تاثر کہلاتی ہے. اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز کی بات کریں تو انسان کو ہمیشہ سے کہانی سنانے سے دلچسپی رہی ہے. اسی لیے داستان گوئی کا رواج چلا آ رہا ہے. سبرس، فسانہ عجائب، باغ و بہار وغیرہ مقبول داستانیں ہیں. مغرب میں افسانہ کا آغاز 19ویں صدی میں اس وقت ہو گیا تھا جب ایک امریکی مصنف ایڈگر ایلن پو نے ایسی کہانیاں لکھیں جو داستانوں کی طرح بہت طویل نہ تھیں. مغرب میں افسانہ کا آغاز کب ہوا جی؟ مغرب میں افسانہ کا آغاز 19ویں صدی میں اس وقت ہو گیا تھا جب ایک امریکی مصنف ایڈگر ایلن پو نے ایسی کہانیاں لکھیں جو داستان کی طرح بہت طویل نہ تھیں. تاریخ یہ ہے کہ اردو میں افسانہ نگاری کی تاریخ یہ ہے کہ ایک زمانے تک پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا جاتا رہا. بعد کی تحقیق کے مطابق سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلا افسانہ نگار ٹھہرے. اگرچہ اس تحقیق سے بھی اختلافات موجود ہیں. بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ تھا جسے راشد الخیری نے تحریر کیا. حقیقت نگاری کی تعریف کی بات کریں تو کہتا ہے حقیقت کے لغوی معنی اصلیت یا سچائی کے ہیں. ادبی اصطلاح میں ایسی تحریریں حقیقت نگاری کی ذیل میں آتی ہیں جن میں تخیلاتی اور جذباتی رنگ آمیزی نہ کی گئی ہو. تصوراتی دنیا کی بجائے معروضی حقائق کو پیش کرنا اور ٹھوس واقعات کی بنیاد پر زندگی کے حقائق پیش کرنا حقیقت نگاری کہلاتا ہے. حقیقت نگاری کا زندگی سے گہرا تعلق ہے. حقیقت نگار معروضی حقائق سے مواد اکٹھا کر کے خیالی باتوں سے گریز کرتا ہے، حتیٰ کہ ذاتی رائے کی بھی آمیزش نہیں کرتا. ادب میں حقیقت نگاری ایک رجحان اور تحریک کے طور پر نمودار ہوئی. یہ تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں فرانس میں شروع ہوئی. ادب میں حقیقت نگاری ایک رجحان اور تحریک کے طور پر نمودار ہوئی. یہ تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں فرانس میں شروع ہوئی.
ہمارے ہاں 20ویں صدی میں آغاز ہوا اس کا۔ اگر ہم اب بات کریں جی اردو افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت، تو کہتا ہے مغرب میں حقیقت نگاری کا رجحان 19ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ ہمارے ہاں یہ انداز 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ پریم چند کی کہانیاں حقیقت نگاری کے معنوں میں آتی ہیں۔ افسانہ کفن میں حقیقت نگاری کی گئی ہے۔ اس افسانے میں نچلے طبقے کی زندگی کو کسی بھی رنگ امیزی کے بغیر جوں کا توں پیش کیا گیا ہے، جو حقیقت نگاری کی بہترین مثال ہے۔ افسانے میں حقیقت نگاری سے مکمل وابستگی کا زمانہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک پر روسی انقلاب اور مارکسزم کے اثرات تھے۔ کارل مارکس کے فلسفے میں چونکہ معاشی مساوات کا پہلو موجود تھا، اس لیے سماجی شعور کے فلسفے کو اردو ادب میں بھی جلد مقبولیت حاصل ہو گئی۔ انقلاب روس اور مارکسزم کے علاوہ اس عہد کی سیاسی، سماجی اور ادبی تحریکوں نے بھی حقیقت نگاری کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کیا۔ قومی آزادی کی تحریکیں عروج پر تھیں۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے سماجی حقیقت نگاری کا تصور پیدا کیا۔ اس طرح ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ایسے بے شمار افسانہ نگار سامنے آئے جنہیں سماجی حقیقت نگار کہا جا سکتا ہے۔ ان میں کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس شامل ہیں۔ کون کون شامل ہے جن میں کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس شامل ہیں۔ 35 کے بعد اردو ادب میں جہاں کارل مارکس کے معاشرتی نظریات کی مقبولیت حاصل ہوئی، وہاں ڈاکٹر سیگمنڈ فرائڈ کے نفسیاتی نظریات کو بھی دلچسپی سے دیکھا گیا۔ جنسی حقیقت نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر رشید جہاں، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، محمد حسن عسکری اور ممتاز مفتی کے نام قابل ذکر ہیں۔ منٹو کے ہاں جنس کا موضوع سب سے زیادہ آیا ہے۔ دھواں اور بو کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جنس نگاری کے حوالے سے عصمت چغتائی کے افسانے لحاف کو بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ حقیقت نگاری کا جو سلسلہ 20ویں صدی کے آغاز پر شروع ہوا تھا، وہ قیام پاکستان کے بعد بھی جاری رہا۔ مطلب اس کا جو پھر سلسلہ منقطع نہیں ہوا، وہ جوں کا توں جاری رہا۔ 1947 تا 1960 کے دوران حقیقت نگاری کی روایت کا تفصیلی جائزہ لیں تو کہتا ہے حقیقت نگاری کا آغاز پریم چند کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ ترقی پسند تحریک نے اسے تقویت دی تھی۔ اس زمانے میں حقیقت نگاری کے کئی پہلو سامنے آئے تھے، جن میں سماجی، رومانی، نفسیاتی اور جنسی ہر رجحان کی نمائندگی موجود تھی۔ حقیقت نگاری میں چونکہ خارجی حقائق کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے حقیقت پسند عہد میں سماجی شعور کا عنصر غالب ہے۔ حقیقت نگاری کے سبب سے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ معیار کے موضوعاتی افسانے لکھے گئے، بلکہ کئی یادگار کردار بھی تخلیق کیے گئے۔ حقیقت نگاری کا افسانہ بیانیہ طرز کا افسانہ ہے۔
قیام پاکستان کے بعد بھی حقیقت نگاری کا سفر جاری رہا۔ چونکہ آزادی اپنے ساتھ فسادات کا المیہ بھی لائی تھی، اسی لیے آغاز میں ہمارا افسانہ اسی موضوع کا اسیر دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس عہد میں اعلیٰ معیار کے چند افسانے ضرور لکھے گئے، مگر زیادہ تر افسانوں پر جذبائیت کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ اردو افسانے پر فسادات کا اثر 2-3 برس ہی رہا، اس کے بعد دیگر موضوعات کی طرف توجہ مرکوز ہو گئی۔ ایسے افسانہ نگار جنہوں نے تقسیم سے قبل اپنی پہچان بنا لی تھی، وہ اپنے اپنے مخصوص موضوعات پر لکھتے رہے۔ البتہ 50 کی دہائی میں جو نئی نسل سامنے آئی، انہوں نے اپنے لیے الگ موضوعات اختیار کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے افسانہ نگاروں نے زندگی کی تلخیوں سے آنکھ چرانے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ جو موضوعات ترقی پسند تحریک کے تحت منظرنامے پر چھائے ہوئے تھے، ان کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں رومانیت کی ایک طاقتور لہر بھی اٹھی۔ ان افسانہ نگاروں میں شفیق الرحمان، ضمیر الدین احمد، اشفاق احمد، بانو قدسیہ ہیں۔ جن افسانہ نگاروں نے ترقی پسند تحریک کے تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کی، ان میں شوکت صدیقی کا نام بھی نمایاں ہے۔ سن 50 کی دہائی کو اردو افسانے کے انحطاط کا زمانہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں جن موضوعات پر اعلیٰ افسانے تحریر کیے گئے تھے، اب ان میں اور کوئی ایسا امکان دکھائی نہ دیتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس دہائی کے آخر اردو افسانے نے علامتی اور تجریدی انداز کی طرف رجوع کر لیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، نہیں اچھی لگی تو کم از کم ڈس لائک ضرور کریں۔ ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔